نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اب آپ کے سامنے سبق شروع کیا جائے۔ امانہ، امانت کا مطلب ہوتا ہے امانت داری، یعنی کسی کی چیز کو پروٹیکٹ کرنا۔ استاجر رجل قوم، ایک آدمی نے قومن کچھ لوگوں کو، پیپل کے معنی میں قوم، استاجرہ مزدوری پر رکھا، کرائے پر لیا۔ استاجرہ یستاجر استیجارن، بھاڑے پر لینا، کرائے پر لینا، مزدوری پر رکھنا۔ فاشتغلوا، تو وہ لوگ کام میں لگ گئے۔ اشتغل یشتغل اشتغالاً، بے سلے کے ساتھ کام میں لگنا۔ وعملوا، اور ان لوگوں نے کام کو کیا۔ عملہ کا مطلب کام کو کمپلیٹ کرنا۔ ولما فرغوا، جب وہ لوگ من شغلہم، اپنے کام سے فارغ ہو گئے، مطلب کام کو کمپلیٹ کر دیا، تو جاؤ الیہ، تو وہ لوگ یعنی وہ مزدور الیہ، اس آدمی کے پاس آئے۔ فآتاہم، اس نے ان کو اجرہم، ان کی مزدوری کا پیسہ دے دیا۔ وکان فیہم، اور ان میں رجل، ایک آدمی تھا، اشتغل معہم، جس نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، یعنی وہ بھی کام پر لگا تھا۔ ولکنہ، لیکن اس نے لم یاخذ اجرہ، اپنی مزدوری نہیں لی۔ اخذ یاخذ، اخذن کا مطلب ہوتا ہے لینا۔ وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ وذهب، اور چلا گیا۔ وکان الرجل، اور وہ آدمی یعنی جس نے کرائے پر رکھا تھا، مالک، کریمن امینن، بہت ہی عزت دار، اور امینن امانت دار یعنی پروٹیکٹر تھا۔ فلم یاکل اجرتہ، اس نے اس کے مزدوری کو ہڑپ نہیں کیا۔ اکل یاکلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یہاں پر ہوتا ہے دھوکے سے مارنا۔ فلم یاکل اجرتہ، اس کی مزدوری کے پیسے کو اس نے ہڑپ نہیں کیا۔ ولم ینتفع بہا، اس سے فٹس بھی نہیں لیا۔ انتفاع ینتفع، انتفاعن کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، لابھ لینا، یعنی اس کا انٹرسٹ بھی نہیں لیا۔ وخاف اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرا۔ ووضعہا، اس نے اس کو یعنی اس آدمی نے اس مزدوری کے پیسے کو فی تجارت، بزنس میں لگا رکھا، مطلب بزنس میں لگا دیا اس کو۔ وثمرہا، اور اس کو خوب بڑھایا۔ ثمرہ تثمیر کا مطلب ٹو انویسٹ کے معنی میں، اس کو خوب بڑھایا۔ واسمرت الاجرت، اور وہ مزدوری اسمرت بڑھی یعنی انویسٹ ہوئی، کثیراً بہت زیادہ۔ وکثرت منہا الاموال، اس سے بہت سے مال ہوئے یعنی بہت سارے سامان بڑھے۔ کثرہ کا مطلب بڑھنا۔ حین، کچھ ٹائم کے بعد، یہاں ون اپونس ٹائم کے معنی میں ہے یہ۔ کچھ ٹائم کے بعد جاءہ الاجیر، وہ مزدور اس امیر کے پاس آیا، اس مالک کے پاس آیا۔ وہو خائف، اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ اللہ یعرفہ الرجل، کہ آدمی اس کو نہیں پہچانے گا۔ فقط طالت المدہ، اور ٹائم تو بہت لانگ ہو گیا۔ طال یطول طولاً کا مطلب ہوتا ہے مطلب لمبا ہونا، مدت کا مطلب ہوتا ہے ومضى زمن کثیر، اور بہت پیریڈ گزر گیا۔ وماذا يفعل المسکین، وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ ان لم یعرفہ الرجل، اگر آدمی نے اس کو نہیں پہچانا۔ او نسی قصتہ، یا اس کی باتوں کو وہ بھول گیا۔ نسی ینسى نسیانا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ قصتہ، اس کی بات، ٹھیک ہے۔ جاء الاجیر، تو مزدور آیا۔ وہو لا یطمع، یہاں طمع یطمع طمعا تو امید کے معنی میں، یعنی ارجو کے معنی میں، رجاء ارجو کے۔ وہ امید نہیں رکھتا تھا کہ الا فی اجرتہ القلیلہ، کہ اس کی وہ تھوڑی سی اجرت، دراہم معدودہ، جو کچھ پیسے ہیں، اس کی وہ امید نہیں رکھتا تھا کہ اذا جحدہ الرجل، جب وہ آدمی اس کو انکار کر دے گا۔ ولم یدفعہا، اور اس کو نہیں دے گا۔ دفع یدفع دفعا الی صلہ کے ساتھ مطلب ہوتا ہے ادا بہی کے معنی میں، کسی چیز کو ادا کرنا، انگلش میں ٹو پے کے معنی میں۔ بولنا یہ چاہ رہے کہ جاء الاجیر، اگر وہ مزدور آتا، اور وہ اس بات کی اس کو امید ہی نہیں تھی کہ اس کی تھوڑی سی اجرت اور کچھ پیسے کی اس کو امید ہی نہیں تھی کہ جب آدمی اس کا انکار کر دے گا، جہاد یجہد جہد نے اس کو ٹوٹل منع کر دے گا۔ ولم یدفع، اور اس کو کچھ نہیں دے گا، تو رجاء خائباً، تو وہ ناکام ریٹین ہو جائے گا۔ رجاء کا مطلب ٹو ریٹین، خائباً کا مطلب ناکام ہونا۔ خابہ یخیب خیباً کا مطلب ناکام ہونا، یعنی فالتو میں لوٹ جائے گا۔ ولکنہ،
لیکن جاءہو تب بھی وہ اس کے پاس آیا، لأنہ اس لیے کہ یحتاج الی ہذہ الدرہم ان پیسوں کی اس کو ضرورت تھی۔ احتاج یحتاج احتیاجن کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہونا، ٹو نیڈ کے معنی میں۔ فقالا تو اس نے کہا یا عبداللہ اے اللہ کے بندے ادی الیہ تم مجھ کو دے دو، اجری میری مزدوری۔ فما جہدا الرجل تو آدمی نے نہ انکار کیا، وما انکرا اور پہچان بھی لیا، بل قالا بلکہ اس نے کہا کلو ما ترا یہ چیزیں ما ترا جو تم دیکھ رہے ہو من الابل والغنم والرقیق من اجرک گائے بکری غلام میں سے یہ تمہاری مزدوری کا ہے، یعنی اپنی مزدوری کے غلام بکری اونٹ کو جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہے۔ دوہش الرجل وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا، کاٹو تو خون نہیں، وتحیرا اور پریشان ہو گیا، وظنا اس نے یہ سمجھا کہ انہ یستہزئ بہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹو کامیڈی ٹو لاف کے معنی میں۔ فقالا تو اس نے یا عبداللہ لا تستہزئوا بہ تم مجھ سے مذاق مت کرو۔ قال الرجل اس آدمی نے کہا لا استہزئ بک میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، کل ما ترا من الابل والبقر والغنم والرقیق لک یہ تمام چیزیں جو تم اونٹ گائے بکری اور غلام میں سے دیکھ رہے ہو لکا وہ تمہاری ہے۔ فإنی قد وضعت میں نے اجرتو کا تمہاری مزدوری کو فی التجارت بزنس میں لگا دیا، وثمرتھا اور میں نے اس کو خوب انویسٹ کیا، خوب لگا خرچ کیا، واسمرت الابل والبقر والغنم والرقیق تو اس میں سے اونٹ گائے بکری اور غلام بڑھے۔ فاخذ الاجیر تو اس مزدور نے اونٹ گائے بکری غلام سب کچھ لے لیا، ولم یترک منہا شیئا اور اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا۔ وقد رضی اللہ عنہ علی ہذہ الامانہ والوفاء والکرم اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اس امانت داری سے، اس وفاداری سے اور اس شریافت سے راضی ہوا، خوش ہو گیا۔ وقد وقع ھذا الرجل الامین ایک مرتبہ یہ امانت دار آدمی فی غار ایک گفے میں گیا، وانطبقت علیہ صخرۃ اور اس پر جو ہے ایک چٹان بند ہو گئی۔ انطبق ینطبق انطباقاً کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، ٹو کلوز کے معنی میں، صخرۃ کا مطلب ہوتا ہے اسٹون چٹان۔ فلما یئیس من الحیات جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، ہوپلیس ہو گیا، یئیس یئسو یحسن کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہونا۔ ودعا اللہ تو اس نے اللہ سے بہذا العمل الصالح اس نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کیا۔ دعا بہی کا مطلب واسطہ دے کر دعا کرنا۔ اللہم اے اللہ ان کنت فعلت اگر میں نے ذالک ابتغاء وجہ ہے یہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، فاکشف عنا ھذہ الصخرہ تو مجھ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ فاجاب اللہ دعوتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول کی، وعانہ اور اس کی ہیلپ کی۔ اجابہ یجیبو کا مطلب قبول کرنا، اجابہ دعوتہ کا مطلب قبول کرنا، اعانہ یعینو کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا، تعاون کرنا۔